إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل ہم قوم یعدلون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ یہاں سے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے توحید پر بڑے زبردست دلائل دیے ہیں اور سوالات کیے ہیں۔ تو ابھی اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ امن خلق السماوات، امن یہ جو حمزہ ہے یہ استفہامیہ ہے، یہ تھا اصل میں من میم کو میم میں ادغام کیا گیا ہے تو امن کا معنی ہے کیا، من کون ہے، کیا کون ہے یا کس نے یا کون ہے، خلقہ کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے نازل کی، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائے، بھی اس پانی سے، حدائق باغات، ذات بہجہ رونق والے، ما کان لکم نہیں تھا تمہارے لائق، تمہارے بس میں نہیں تھا، تمہارے بس کی بات ہی نہیں تھی، ان تنبتوا شجرہا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، اِلٰہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ سب ایسے لوگ ہیں کہ جو عدل سے، انصاف والی چیز سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ام من جعل یا کس نے بنایا، الارض زمین کو، قرارا جائے قرار، وجعل اور اس نے بنائی، خلالہا اس کے درمیان، انہارا نہریں، وجعل اور اس نے بنائے، لہا اس کے لیے، رواسیہ پہاڑ، وجعل بین البحرین اور اس نے بنا دی دو سمندروں کے درمیان، حاجزا آڑ، اِلٰہ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان کے اکثر جانتے ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر یا کون ہے جو قبول کرتا ہے، المضطر مضطر لاچار کی دعا کو، اذا دعا جب وہ پکارتا ہے، ویکشف اور وہ دور کرتا ہے، السوء تکلیف کو، ویجعلکم اور وہ بناتا ہے تمہیں، خلفاء جانشین، الارض زمین کا، اِلٰہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ امن یہدیکم یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی اپنی رحمت کے آگے آگے، اِلٰہ مع اللہ کیا یہ سارے کام کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تعالی اللہ بہت بلند ہے اللہ، اما اس سے، یشرکون جو وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق یا کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ لوٹائے گا اسے، ومن یرزقکم اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، اِلٰہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، قل ہاتوا برہانکم آپ کہیں ان سے، ہاتوا برہانکم کہ لے آؤ دلیل، اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے تو پھر دلیل لاؤ اس پر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل لا یعلم قل آپ کہہ دیں، لا یعلم نہیں وہ جانتا، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، الغیبہ غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جاننے والا، وما یشعرون اور وہ سب شعور ہی نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ وہ سب کب اٹھائے جائیں گے، بل الدار بلکہ ختم ہو گیا، علمہم ان کا علم، فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، بل ہم بلکہ وہ، فی شک میں ہے، منہا اس سے، بل ہم بلکہ وہ، منہا اس آخرت کے علم سے،
عامون سب اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو آخرت کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یہاں تک یہ رکوع مکمل ہوا، مختصر رکوع ہے، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ امن یہ ایک سوالی انداز ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ حمزہ جو ہے شروع میں یہ استفہامی ہے، اصل تھا من، من یا کون ہے، امن یا کون ہے، کوئی ہے ایسا، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو بنایا ہو یا زمین کو بنایا ہو۔ ایک چیلنج ہے اللہ کا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں، یعنی اس وقت مکہ کے مشرکوں نے کئی اور الہ اور معبود بنائے ہوئے تھے، نام تو انہوں نے ویسے رکھ دیے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام سے نکال کر نام لات رکھ دیا، اللات، الہ سے نکال کر اللات رکھ دیا، اور جو ہے عزیز سے عزا رکھ دیا۔ لیکن کیا صفات جو اللہ رب العالمین کے اندر ہیں وہی صفات تمہارے ان معبودوں میں بھی پائی جاتی ہیں؟ وہ ساری صفات یا اس جیسی کوئی ایک آدھ صفت کیا ان میں بھی پائی جاتی ہے؟ ام من خلق السماوات، کوئی ہے ایسا جس کے پاس یہ قوت ہو، یہ طاقت ہو، جس نے آسمان بنایا ہو؟ الہ تو وہ ہے، مشکل کشا تو وہ ہے، حاجت روا تو وہ ہے، سجدے کے لائق تو وہ ہے، اسی کے سامنے جھکو نا جس نے آسمان بنائے، والارض، اور جس نے زمین بنائی۔ دیکھیں دنیا ترقی کر چکی، ٹیکنالوجی کے عروج تک پہنچ چکے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جس نے زمین بنائی ہو؟ ایک نئی زمین بنا لیں، اپنی بنا لیں، اللہ کی زمین بنانا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا ایک اللہ کی اس زمین سے مٹیریل نہ لیں، مٹی کا ایک ڈھیلا بنا کے دکھائیں، مٹی کا ایک ڈھیلا ہے، ایک پتھر بنا کر دکھائیں، اللہ کی زمین سے پتھر نہ اٹھائیں، ایک ایسے پتھر بنا کر دکھائیں۔ ام من خلق السماوات، انسان بھی جتنی چیزیں بنا رہا ہے نا، مٹیریل تو زمین سے نکل رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا، یہ دھاتیں، یہ لوہا، یہ تانبا، یہ سونے، یہ جواہرات، یہ معدنیات زمین سے نکل رہی ہیں نا، گیسیں نکل رہی ہیں اور معدنیات نکل رہی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے اللہ نے ذہن دیا ہے، لوہے کو پگھلا کر کئی چیزیں بنا رہے ہیں، مشینیں بن رہی ہیں، ٹیکنالوجی بن رہی ہے، اور کیمیکل نکل رہے ہیں مشین سے، اس کے زمین سے نکل رہے ہیں، اس کے ذریعے کئی جو ہے تجربات ہو رہے ہیں، چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اصل تو اللہ نے زمین میں خزانے سارے پیدا کیے ہیں، انسان کا کیا کمال ہے اس میں؟ اور اسی انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ورنہ ساری چیز، ان سب چیزوں کا خالق اصل تو اللہ ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگلا چیلنج کیا ہے؟ انزلہ، کوئی ایسا ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے، جو بارش برسا سکے۔ فَأَنبَتْنَا، کون ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ پوچھو ان سے، یعنی ایک سوالیہ انداز ہے، اور پھر اس کا جواب نہیں دیا گیا یہاں پر، بلکہ جتنے بھی آگے سوال آ رہے ہیں کسی بھی سوال کا اللہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اس انداز ہی ایسا ہے سوال کرنے کا کہ جواب اس میں خود بخود ہی آ جاتا ہے، کہ اس میں جواب خود بخود آ جاتا ہے کہ ایسا کام اللہ کے علاوہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا نا، کسی نے کیا ہے نہیں، تو جواب اس کا خود بخود ہے، بالاولیٰ جواب آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے بھلا۔ وَأَنزَلَ، اور جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور اس سے انبتنا، نباتات اگائے، ہریالیاں، حدائق، باغات ذات بہجہ، بڑے پر رونق قسم و قسم کے رنگ برنگے پھول، پھل اور پودے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی جائیں نا صبح صبح سیر کے لیے، باغ میں جائیں گھومنے کے لیے، تو دیکھیں اس کتنے رنگ کے، کتنے زیادہ پھول، رنگ مختلف، ان کے جو ہے نا خوشبوئیں مختلف، ڈیزائن ان کا مختلف، کس طرح آنکھوں کو بھاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، اور تازگی ملتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس کی خوشبو کی ایک اپنی جو ہے اس سے راحت ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، اور ان کے رنگ دیکھ کر، ان کی ہریالی دیکھ کر باغوں کی، دل خوش ہو جاتا ہے، دل کہتے ہیں نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خوشی کی مثال بھی دینی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دل باغ باغ ہو گیا۔ اور باغ میں جانے کا تو اپنا ہی لطف ہے، وہاں پہ تو دل باغ باغ ہونا ہی ہونا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ آج ہی ایک ہماری خالہ ہیں، وہ آن لائن بھی پڑھتی ہیں، ان کی آج فیس بک پہ میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے نا اپنے
باغیچے میں، وہ کہتی ہیں آج میں سیر کر رہی تھی تو ایک ہی پھول تھا، تو میں نے اس کی وہ پکچر ڈالی ہوئی تھی انہوں نے فیس بک پہ، کہتی ایک پکچر ڈالی، بڑی زبردست بات لکھی انہوں نے، کہتی ایک ہی پھول ہے، اکیلا لیکن مسکرا رہا ہے، جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ مسکرانے کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، اکیلے رہو تو پھول بن کے رہو، ضروری نہیں ہے بندہ بھیڑ میں ہو تو تب مسکرائے۔ پھول یہ پیغام دے رہا ہے نا ہمیں، اکیلا بھی ہے نا تب بھی مسکرا رہا ہے، اکیلا ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ لوگ پھول یہ پیغام دیتا ہے، یہ گھنے باغات ان کے اندر لگے ہوئے پھول ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، ان پھولوں کو اٹھاؤ نا، آپ توڑ دو، اس کو توڑ کے مسل ڈالو، اپنے ہاتھوں میں رکھ کے ان پھولوں کی پتیوں کو مسل ڈالو، تم خود تو مسلے گئے ہیں نا، لیکن ان ہاتھوں کو سونگو، تمہارے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ گئے ہیں۔ آپ کو بھی اگر زمانہ مسل ڈالے نا، لیکن آپ کے اندر تاثیر ایسی ہو، آپ کے اندر خوشبو ایسی ہو، مٹھاس ایسی ہو، زندگی ایسے گزار کے جائیں کہ آپ کی خوشبو باقی رہے، آپ کے کردار کی خوشبو باقی رہے، آپ کے اخلاق کی خوشبو باقی رہے، آپ اپنا اثر ایسا چھوڑ کے جائیں، آپ چلے جائیں، آپ کا مشن لوگ تھامے ہوئے ہوں، آپ کے مشن کو سنبھالنے والے لوگ موجود ہوں، آپ کے شاگرد موجود ہوں، آپ کی اولاد موجود ہو، آپ کی زندگی کا مقصد پھول جیسا ہونا چاہیے، اکیلے رہیں تو مسکراتے رہیں، خوشبو بکھیرتے رہیں، اور ختم ہو جائیں تو خوشبو چھوڑ کے جائیں، اثر باقی رہے آپ کا۔ فَأَنبَتْنَا، تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں پھول، زبردست، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ کس نے؟ اللہ فرماتے ہیں آگے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں کسی کے پاس یہ بس ہے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار ہے کسی کے پاس، ان تنبتوا شجرها، ان پھولوں کی پتیوں کو اگانا تو بڑے دور کی بات ہے، ان پھولوں کے ڈیزائن اور خوشبو اور رنگت بنانا تو دور رہا ہے، ان پھولوں کے اندر خوشبو ڈالنا تو دور رہا، ان تنبتوا شجرها، ان پھولوں کے خالی درختوں کو تو اگا سکو، ان درختوں کو تو اگا کے دکھاؤ، ان میں خوشبو ڈالنا، رنگ بنانا اور ان کے جو ہے نا ڈیزائن بنانا وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تم میں سے تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو صرف ایک درخت اگا سکے، درخت اگے گا، بڑا ہوگا، طاقتور ہوگا، پھلے گا، پھولے گا، پھر اس پہ پھول لگیں گے، ان کے ڈیزائن بنے گے، خوشبو آئے گی اس میں، وہ تو لمبا پروسیس ہے، صرف درخت اگانے کی طاقت تم میں سے کوئی رکھتا ہو تو سامنے آئے، کوئی ہے ایسا جس نے آسمان بنایا ہو، زمین بنائی ہو، اور جو ہے نباتات اور پھل اور پھول اور پودے اگائے ہوں، کوئی ایک درخت اگایا ہو، ساری چیزیں چھوڑو، ایک درخت اگایا ہو، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، کسی کے لائق نہیں۔ الہ مع اللہ، پھر سوالیہ انداز کیا، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سارے کام جب اکیلا اللہ کرتا ہے تو پھر جب سر جھکانے کی باری آتی، الہ، جب پوجنے کی باری آتی ہے، جب شکریہ ادا کرنے کی باری آتی ہے، جب مانگنے کی، جھکنے کی، سر جھکانے کی اور ہاتھ پھیلانے کی باری آتی ہے، تو پھر اوروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ جب یہ سارے کام کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے تو پھر سجدے کرنے میں شریک اللہ کا کیوں بناتے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتے بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو عدل سے دور ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آگے اگلا چیلنج کیا، امن جعل الارض، تو یہ بھی سوالیہ انداز اسی طرح، امن جعل الارض، یا کس نے بنائی یہ زمین؟ شاید آسمان بنانے والا تو اللہ ہے، وہاں تک تم نے نہیں دیکھا، اوپر نہیں پہنچ سکتے، اتنا دور ہے، زمین تو تمہارے قدموں کے نیچے ہے، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی؟ امن جعل الارض، کون ہے جس نے اس زمین کو بنایا؟ قرار، جائے قرار بنایا ہے، قرار، زمین کے لیے قرار کا لفظ بھی آتا ہے، مہاد کا لفظ بھی آتا ہے۔ سر قرار کا مطلب ہے کہ جو ہلے نہیں، تھم جائے، سموتھ اور سکون، پرسکون جگہ ہو، زمین کو سکون کا باعث بنایا کہ یہ ہلتی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شاید کسی کے علم میں یہ نہ ہو کہ زمین گردش بھی کر رہی ہے، اب تو جدید ٹیکنالوجی اور سائنس نے ثابت کی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے نا زمین۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، کتنی بڑی اللہ کی کاریگری ہے کہ یہ زمین حرکت کر رہی ہے، چل رہی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ زمین کی جو حرکت ہے وہ ایک طرح نہیں ہے، ڈبل حرکت ہے، زمین ڈبل حرکت، اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے۔ اب دنیا کی کوئی ایسی سواری دکھائیں جو حرکت بھی کرتی ہو اور دوہری حرکت کر رہی ہو اور اس پہ سکون بھی ہو۔
اور ایسے اس پہ آپ کی سواری، آپ اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، آپ کار پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل تو آپ ہر وقت ہی ہلتا رہے گا، آپ بڑی سے بڑی اچھی گاڑی لے لیں، کیا کوئی ایسی ہے جو چل بھی رہی ہو لیکن اس میں اتنا سکون ہو جیسے آپ زمین پہ بیٹھے ہوں؟ آپ پلین میں بیٹھے ہیں، اتنا سکون ہو سیدھا بالکل جیسے آپ زمین میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ لگے، ایسے لگے۔ کوئی ایسی سواری نہیں دنیا کی، کوئی ایسی چیز نہیں انسان کی بنانی جو حرکت بھی کر رہی ہو اور لگے ایسے کہ بالکل بے حرکت ہے۔ اتنی زبردست اس جو ہے کائنات کی کاریگری، اور اس زمین کو قرار بنایا کہ وہ گھوم بھی رہی ہے، زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، کتنی سپیڈ ہے اس کی، ہزاروں کلومیٹر گھنٹہ کے اعتبار سے جو ہے زمین کی جو ہے نا رفتار ہے اس کی گھومنے کی اور چلنے کی، لیکن اس کے باوجود کس قدر قرار ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور کس نے بنایا؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا؟ یہ انداز ہے سوالیہ۔ امن جعل، یا کس نے بنایا زمین کو قرار گاہ؟ اگلی چیز وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس زمین کے درمیان سے نہریں نکال دی۔ ایک تو زمین کے اندر پانی رکھا، اور زمین کے اوپر کیونکہ ایک زندگی کا انحصار ہے، انسان کی، جانوروں کی، سب کی زندگی کے رہنے کے قابل بنایا ہے نا اس زمین کو، پھر اس زمین پر نہریں بھی نکالی ہیں، اور نہروں کے ذریعے سے انسان اور جانور بھی پانی پیتے ہیں، اور زمینوں کو بھی جو ہے کاشت کرتے ہیں، ان کو بھی پانی لگاتے ہیں۔ کس نے یہ نہریں نکالی؟ یہ دریا، یہ سمندر کس نے بہائے؟ یہ چشمے کس نے نکالے؟ آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ وجعل لها رواسی، اور اس کے درمیان پہاڑوں کو گاڑ دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بھی بنا دی۔ دو سمندر ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی۔ میٹھا پانی کھارے میں تبدیل نہیں ہوتا، اور کھارا نمکین پانی میٹھے پانی میں نہیں مکس ہوتا، الگ الگ ہے۔ بین البحرین حاجزا، ان دو سمندروں کے درمیان آڑ کو کس نے بنایا ہے؟ ایک سمندر کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ وہ سمندر کے بین البحرین، آپ نے نیٹ پہ سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، دو سمندروں کے درمیان جب دو سمندر ملتے ہیں تو بالکل آڑ ہے، سمندروں کا رنگ، ایک کا رنگ اور ہے، دوسرے کا رنگ اور ہے، ایک کا ذائقہ مختلف، دوسرے کا ذائقہ اور، لیکن ایک کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ اور اس کی زندہ مثال دیکھنی ہو تو صبح گھر میں جب انڈا آملیٹ بناتے ہیں نا، اس کو دیکھنا، کچن میں انڈا توڑ کے دیکھنا کہ اس میں دو رنگ کا پانی ہی ہے نا، وہ بھی یلو والا وائٹ میں نہیں جاتا، وائٹ والا اگر مکس ہو جائے تو ہم اس انڈے کو پھینک دیتے ہیں، یہ انڈا خراب ہے، اس کا پانی مکس ہوا ہے، خراب ہو چکا ہے انڈا۔ تو وہ کون ذات ہے جس نے دو پانیوں کو، دو سمندروں کو اکٹھے چل رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ، درمیان میں ہاتھ لگا کے دیکھیں وہاں کوئی پردہ ہے؟ کیا رکھا ہے اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک آڑ، ایک رکاوٹ اللہ نے رکھ دی ہے، وہ ان سمندروں کو حکم دی ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہونا۔ لیکن انسان کو حکم کیا دیا؟ انسان کو سکھایا کیا اس سے؟ جس طرح وہ سمندروں کا پانی، تمہارے گھر میں آنے والا انڈا وہ مکس نہیں ہوتا، اللہ الگ الگ رکھا ہے اللہ نے ان دونوں کو۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان بھی فرق رکھے، حق اور باطل کے درمیان فرق دیکھ کر جیے، پہچان کر جیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے، نا انصافی کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اور حق والا راستہ کون سا ہے۔ دونوں راستوں کو دیکھ کر زندگی گزارے، یہ نہیں کہ اندھا بن جائے، اندھیر نگری چلا دے۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، اس دنیا میں جینا ہے، حق کے ساتھ جینا ہے، سچ کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے، اس راستے کی تلاش کرنی اور اس راستے پر زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ ظلم اور زیادتی والا راستہ بھی ایک طرف جائے اور جو ہے انصاف والا، عدل والا راستہ بھی ایک طرف جائے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں مکس اپ۔ اللہ فرماتے ہیں دو سمندروں کے پانیوں کو ہم نے مکس نہیں ہونے دیا۔ تم جو ہے کیسے سمجھ لیتے ہو کہ ایک انسان ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اور دوسرے طرف جو ہے اللہ کا فرما بردار، کیا دونوں کا مکس کر دیں گے؟ دوسری جگہ ہے نا اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو، فرما برداروں کو بھی مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ کیا دونوں کا جو ہے حساب و کتاب آخرت ایک جیسی ہوگی؟ مالکم کیف تحکمون، ہو کیا گیا ہے تم کو؟ یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟
جب ان سارے کاموں کے کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے تو پھر سجدہ کیوں کسی اور کے سامنے کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، فلاں بارش دیتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں مشکلیں ٹالتا ہے، اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ان کے سامنے جا کے جو ہے نظریں نیازیں اور ان کے سامنے جو ہے سجدے سب کرتے تھے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے بڑی زبردست بات کی، امن یجیب المضطر، کون ہے جو سنتا ہے، جو قبول کرتا ہے المضطر، بے قرار کی دعا کو، اذا دعا، جب وہ بے قرار انسان، غموں میں ڈوبا ہوا انسان، پریشانیوں میں پیوست انسان جب پکارتا ہے اس کو، جب بے قرار لاچار انسان جب دیکھتا ہے ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تو دنیا کے سارے وسائل اور اسباب جواب دے چکے ہیں، اپنے بیگانے بن گئے ہیں، کوئی میری بات سننے والا نہیں، کوئی میرے حالات سے واقف نہیں، واقف ہو تو اس کے پاس طاقت نہیں، جس کے پاس طاقت تھی وہ منہ موڑ گئے، کوئی نہیں ہے، دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، بے قرار ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مقہور ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، وہ عرش والا، وہ آسمانوں والا دروازہ، دنیا کے چاروں طرف دروازے بند ہو چکے ہیں، آسمان کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ وہ بے قرار، بے بس، مجبور، غم میں ڈوبا ہوا اور جکڑا ہوا آ کے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، روتا ہے، تو کون ہے اس لاچار کی دعا کو سننے والا؟ کون ہے اس بے کس کی دعا کو سننے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، پھر ان تنگیوں کے بعد، ان مشکلوں کے بعد تمہیں زمین کی خلافت عطا کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو یاد کریں تو رونا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتیں پڑھی تھیں، میدان بدر تھا، سخت دن تھے، رمضان کے روزے تھے، جون کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، 13 سال محنت کر کے جن کو جو ہے سکھایا تھا، سنبھالا تھا اور تیاری کی تھی، وہ سارے 313 مجاہد۔ کتنے تھے وہ 313؟ جن میں بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ 13-14 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، ان سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں نکلے۔ بدر کا واقعہ بھی پڑھا ہے نا پیچھے ہم۔ کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بے سر و سامانی، اور کچھ جو ہے مدینے میں نئے آئے تھے تو بخار آیا ہوا تھا، اور بوڑھے تھے، 313 ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کمان ہے تو اس میں رکھ کے مارنے کے لیے تیر نہیں ہے۔ ایسی لاچاری اور بے سر و سامانی وہاں جا کر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے جو تھا لشکر 1000 کا جرار، اسلحے سے لیس، قوتیں اور طاقتیں اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا لشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مضطرب اور پریشان دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا۔ آپ کبھی خیمے میں جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی خیمے میں جاتے، کبھی باہر آتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری، بے بسی اور بے کسی کو دیکھا تو کہا اللہ کے پیغمبر آج تو آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اب کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، اور جو ہے اتنے تعداد بھی نہیں ہے ہماری، آگے سے 1000 کا لشکر ہے، اور پانیوں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ گرمیوں کے دن جو ہے ہماری ریت والا علاقہ ہمارا ہے، ان کا میدان بھی کھلا ہے، پانی بھی ان کے پاس ہے، وہ پانیوں کے بھی مالک، اسلحے کے بھی مالک، سب کچھ ان کے پاس، کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کے چہرے پہ دیکھ کے یہ آیت پڑھی تھی، فرمایا ابوبکر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ، ابوبکر اِلٰہٌ مع اللہ، ایسے ہی تھا نا، ابوبکر کے چہرے پہ دیکھ کے یہ آیت پڑھی اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ آج اس بے کسی کو، اس بے بسی کو، اس لاچاری کو اگر دور کرنے والا ہے، اگر ہماری دعاؤں کو سننے والا تو وہ اکیلا ہمارا رب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور اپنا سر سجدے میں رکھا، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں سر سجدے میں رکھ کر آنسوؤں سے اس زمین کو گیلا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہ۔ آپ نے آیت پڑھی پہلے امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے کس کی، بے قرار کی، مجبور، بے سہارا، بے کس انسان کی دعا کو سننے والا ہو؟
پھر آپ نے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ مٹھی بھر میرے ساتھی، یہ میری کل زندگی کی کمائی یہی 313 ہے، میں نے جن پر محنت کی ہے وہ سب کو میں لے کے آ گیا، اللہم ان تہلک، اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر لن تعبد بعدہ، پھر آج کے بعد یہاں اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین کے اس پشت پر ان 313 کے علاوہ تجھے ماننے والا اور تیری عبادت کرنے والا، تیری توحید کا علم بلند کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ سب آئے ہوئے ہیں یہیں پہ، اللہ تو مدد فرما۔ پھر اللہ نے مدد کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے لمبی دعا کر کے رو کے اٹھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ابوبکر جا کے میرے صحابہ کو خوشخبری دے دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمان سے جو ہے فرشتے ہماری مدد کے لیے نازل کر دی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تو اسی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں جو ہے مدد کے لیے، اگر اس جیسا ایمان پیدا ہو جائے، وہ بدر جیسا ایمان جس طرح اس وقت صحابہ کا ایمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے پوچھا تھا، سامنے لشکر ہے اور اسلحہ سے لیس ہے اور ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی تیر و تلوار نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن جذبہ اتنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا لڑنا ہے یا واپس چلنا ہے، کیا کرنا ہے، صحابہ کرام نے اس وقت کہا اللہ کے پیغمبر ہم وہ نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں جنہوں نے کہا تھا یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، ہم تو بیٹھے ہوئے ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ حکم کریں، آپ کے آگے ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں ہم لڑیں گے، آپ کے بائیں ہم لڑیں گے، آپ کے پیچھے ہم لڑیں گے، آپ حکم تو کریں، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا وہاں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، آپ نے خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے۔ جب یہ جذبہ تھا، یہ ایمان تھا، یہ غیرت تھی اور جان نچھاور کرنے کا جذبہ تھا، تو اللہ رب العالمین سے آسمان سے فرشتے اتارے اور انہوں نے آ کر یہ مدد کی۔ اور پیچھے پڑھا ہے نا سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یہ فرشتے جو تھے صرف تمہاری تسلی کے لیے تھے کہ تمہیں پتہ چل جائے فرشتے آگے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تمہیں فتح دینا چاہے، شکست ان کو دینا چاہے تو اللہ قادر ہے اس بات پر بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، تو ہمیں بھی اس دعا، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، ٹھیک ہے نا، جب سارے دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، بے کس اور مجبور ہو جائیں، تو آئیں، جھکیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سر سجدے میں رکھ کر وہ اپنی لاچاری، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی اپنے رب کے سامنے بیان کریں، پھر دیکھیں آسمان سے مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرنے پر قادر ہیں، لیکن کمزوری ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے پکارنے میں کمزوری ہے، ہمارے معاملات میں کمزوری ہے، ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، اس طرح سے دعا نہیں کرتے جس طرح دعا کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بے کس، مجبور، لاچار انسان کی بے بسی اور بے کسی کو دور کر سکے؟ قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے، سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آگے فرمایا امن یہدیکم، یا کون ہے جو تمہیں رہنمائی کرتا ہو، راستہ دکھاتا ہو، ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، جنگلات میں جب پھنس جاتے ہو تو کس سے راستہ طلب کرتے ہو، کس سے دعائیں مانگتے ہو؟ سمندر کے راستے میں جب پھنستے ہو تو کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ اور یرسل الریاح، ہوائیں بھیجنے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ بارش سے پہلے رحمت کی ہوائیں چلانے والا کون؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تعالی اللہ، بہت بلند ہے اللہ کہ جس کے ساتھ، جس رب کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں، ان شریکوں سے، ان شراکتوں سے اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو پہلی بار پیدا کر، جس نے ابتدا کی مخلوق کی، ثم یعید، جس نے ابتدا کی وہ لٹائے گا بھی صحیح۔ ومن یرزقکم، کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے نباتات کون اگاتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی سوالی انداز اس طرح کا ہے کہ جواب خود بخود اس میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر سجدے کے لائق بھی وہی ہے، ہاتھ بھی اسی کے سامنے اٹھانے ہیں، مانگنا بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تمہیں رزق کی ضرورت پڑے، رزق دینے والا وہ ہے تو اسی سے مانگو، زمین سے نباتات اگانے والا وہ ہے تو اس سے مانگو۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لاؤ تم دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم، قل کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں وہ جانتا، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، غیب
اللہ الا اللہ، سوائے اللہ کے علاوہ غیب کی باتیں اور خبریں کوئی نہیں جانتا۔ نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ جن جانتے ہیں، نہ انبیاء جانتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس طرح ہے نا لا الہ الا اللہ، اسی طرح ہے نہ زمین کا غیب نہ آسمان کا غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کبھی کہ میں عالم الغیب ہوں، میں تو علام الغیوب نہیں ہوں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی خبریں بتائی ہیں، لیکن اس سے آپ عالم الغیب نہیں بنتے۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو کہ باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے، بلکہ اپنے کئی پیروں کو بھی علم غیب دیا ہوا ہوتا ہے کہ پیر بھی علم غیب جانتے ہیں، اور پیروں کی جو ہے وہ بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ ایسے بھی موجود ہیں، جاہلانہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ان کے جن کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بھی جانتے ہیں، اور پیر صاحب کے آگے جو جانور ہیں وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ غیب کا علم، زمین و آسمان کے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اور ان کو تو شعور ہی نہیں۔ جن کے بارے میں ان کا عقیدہ اور گمان ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ ان کا علم ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، اور بلکہ یہ آخرت کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، ہوگی، مر کے دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ مختلف جو ہے نظریات تھے آخرت کے بارے میں۔ بعض لوگوں کا نظریہ تھا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اٹھیں گے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ شاید پتہ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، کہ شک ہی ہے، بس پتہ نہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے۔ اور کچھ کا یہ تھا گمان کہ ہوئی بھی صحیح آخرت، جس طرح اس دنیا میں ہمیں عیش و آرام ملا ہے، مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے غریب فقیر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے۔ آخرت ہوئی بھی صحیح تو اسی طرح وہاں پر بھی ہمیں سب کچھ ملے گا، یہ ایسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے تھے اور آج بھی ہیں، اور شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، اور بلکہ اس آخرت کے علم کے بارے میں، اس کی تیاری کے متعلق یہ سب اندھے بنے پھرتے ہیں، اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر، اور جب ہمیں موت آئے تو توحید والی، ایمان والی موت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت دیں۔ ایمان والی موت کے بعد اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔